ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، تو اس جملے میں آپ کو کتنا دم لگتا ہے؟ ایران کے ساتھ جنگ کر کے اصل ہدف، اصل ٹارگٹ پاکستان تک پہنچنا ہے۔ ایک سوال جو اس وقت پاکستان میں سب کے ذہنوں میں ہے، بڑا کنسرننگ ہے کہ کیا ایران کے بعد وڈ پاکستان بھی نیکسٹ، اور کیا پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے؟ جی بالکل، اور میں ویسے سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ جو سوال ہے اگلی باری کس کی ہو، کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کا شاید اشارہ جو ہے وہ شاید ہماری طرف بھی آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیتانیاہو نے کل کی بات ہے یا پرسوں کی، اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران سب سے بڑا یہ ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ کہتا ہے کہ دونوں شیطان، اس نے لفظ استعمال کیے ہیں اس طرح کے لوگ۔ کوشچن از کہ ٹارگٹ پہ ہم بھی ہیں، ریڈار پہ ہم بھی ہیں۔ ایز لانگ ایز وی آر نیوکلیئر وی آر آن دا ریڈار۔ اور یہ جو امریکہ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں دوست، یہ اپنے باپ کا بھی دوست نہیں ہے، یہ اپنے ملک کا دوست نہیں ہے، تو ہمارا کہاں سے دوست ہوگا یہ؟ سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز وی آر سٹنگ آن اے ٹائم بامب رائٹ ناؤ۔ آپ ویڈیو کے اوپر اپنا سجھاؤ دے سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کس طرح کی چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جے ہند۔ پولیٹیکل کوشچن، امریکہ کو تو کوئی روک نہیں سک رہا اس وقت، پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ٹرمپ نے ایک تو اس برخہ میں اس سال کی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس عہد کی سب سے بڑی بلڈر کی ہے۔ اس نے امریکہ کو بھی اس نے ایک ایٹ سٹیک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سب سے بڑی بات جو کی ہے کہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جب آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پورا پلان کرتے ہیں کہ اس کا آپ نے آؤٹ کم کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا، اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اسرائیل کے فیئر کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ یہ سارا جنگ کا نقشہ جو بنا ہے اور اس کو اس نے ایکسیکیوٹ کیا اور یا اسے کرایا گیا ہے۔ یہ آدمی اتنا امبیلنس کا آدمی ہے کہ اس نے کوئی استعمال کیا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ایران کو تباہ کرنے جس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کا اصل ہدف جو ہے، اگر اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹرانگ آرم فورسز، پاکستان کے نیوکلیر پاور، یہ ان کے اوپر کھٹکتی ہے، شروع سے کھٹک رہی ہے، اور آپ نے اس ٹائم اینڈ اگین دیکھا ہوگا ان کی پالیسیز کے اوپر بھی اور جگہ پہ بھی، کیونکہ 67 کی ایئر بیٹل کی جب ہوئی تھی اس وقت بھی پاکستان کی ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو ان کو پاکستان کی ابھی بھی جب انہوں نے انڈیا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی منی سپر پاور کی شکل کے اندر ساؤتھ ایشیا کے لیے، تو اس وقت بھی ان کا مطمع نظر یہ تھا، لیکن وہاں پہ بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی ملٹری، اسٹرانگ ملٹری، اور پاکستان کی جو یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جب تک اس کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت خطرات ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہاں پہ ہماری پالیسی جو ہے وہ بھی بڑی کلیئر لائنوں کے اوپر ہی آگے آنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک صاحب پڑھا گا۔ منصور صاحب مجھے ایک بات بتائیے، کیا انڈیا اور اسرائیل کا جو الائنس ہے وہ ایران کے خلاف تو چلے استعمال ہو گیا، کیا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ انڈین انفلوئنس آن اسرائیل گیون دا فیکٹ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں ہمارے؟ جی وہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو ایک ہیکساگون ایک الائنس بننے جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے، جس میں یو اے ای، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا، افغانستان اور خود اسرائیل اور امریکہ یہ شامل ہیں، تو ان کا تو ٹوٹل ہدف جو ہے وہ یہی ہے۔ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ کبھی بھی، خاص طور پہ امریکنز یا جو ویسٹ ہے، وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اسرائیل تو ڈکلیئرڈ ہے، آن ریکارڈ ان کی قیادت کہہ چکی ہے کہ اگر اسرائیل کو خطرہ ہے کوئی ایشیا میں کسی سے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اگلا تھریٹ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ جی یقیناً، اگر اس بات کو جس طریقے سے اس کا جنگ کا الاؤ جو ہے وہ پھیلا ہے، اس میں خاص طور پہ یہ جو گیون سچویشن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، معروضی حالات جیسے بھارت اور افغانستان کا جو نیکسس ایک ڈیولپ ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یقیناً ایک بہت تشویش کی بات ہے، اور خاص طور پہ یہ سچویشن وارنٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی نیشنل یونٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ ری انفورس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ملٹری پریپریشنز ہیں وہ، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی، اسے بھی ہمیں کیونکہ اس وقت ہمارے لیے دوہرا چیلنج ہے کہ ایران ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے، مغربی ہمسایہ ہے، اور دوسری طرف ڈیفنس پیکٹ میں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، جو اس وقت ایران کے نشانے، جہاں ایران نے اسے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیفیت وہی ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، تو ہم جائیں تو جائے گا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آپ نے بتائی ہے، بڑی آزمائش ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، میں تو صرف ایک چیز سمجھ سکتا ہوں اس ساری سچویشن میں کہ ایران کی شکست خطے کے دوسرے اور اسپیشلی پاکستان کی شکست ہوگی،
मुझे जो इसमें नजर आ रहा है। आप देखें, मेहदी साहब बात कर रहे थे कि पिछली दफा हमारा रोल था, उसमें बहुत एक्टिव रोल था जब लास्ट टाइम अटैक हुआ ईरान पे, और इस दफा उन्होंने ईरान पे अटैक करने से पहले पाकिस्तान पे अटैक का एहतमाम कराया अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को पहले वहां फंसाया, पाकिस्तान उधर फंसा हुआ था, और कल ट्रम्प साहब हमारी तारीफें भी बहुत कर रहे थे एक बार फिर, और कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है जो तालिबान के साथ कर रहा है, अफगान तालिबान के साथ। और फिर उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, अब वो क्या करेगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है। क्योंकि अब ये थ्रेट सिर्फ ईरान को नहीं है, ये पाकिस्तान को, इवन चाइना के मफादात को बुरी तरह ट्रम्प हिट कर रहे हैं। वेनेजुएला की जैसे बात होती है, वेनेजुएला भी सबसे बड़ा सप्लायर था ऑयल का चाइना को, उसके बाद ईरान है। तो वो ट्रम्प की मुझे ख्वाहिश लगती है, पिछले दौर में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से चाइना को वो वॉर फ्रंट पे लेके आए, कि चाइना बराह रास्त आके जंग करे अमेरिका के साथ, लेकिन चाइना अभी तक वो आराम से बैठा हुआ है। तो चाइना को भी मेरा ख्याल अब थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा उधर ताइवान की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और ये अमेरिका को मैसेज देना चाहिए कि जी अब वक्त आ गया कि हम ताइवान अपना वापस ले लें। बहरहाल ये खित्ते के लिए बहुत बुरी खबर है, और मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ईरान को शिकस्त ना हो, क्योंकि ईरान की शिकस्त में मैं पाकिस्तान की शिकस्त देख रहा हूँ। क्या स्टांस क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, अगर खुदा ना खास्ता ये प्रोलॉन्ग करता है? नहीं, पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल मजम्मत कर दी हमने, बस, और यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जी खत्म होना चाहिए इसको। जाहिर है पाकिस्तान ने वो अपने आपको भी तो बचाना ना हमने। लेकिन अमेरिका के साथ जो रिसेंट ताल्लुकात थे उसको देखते हुए क्या पाकिस्तान इंटरवीन कर सकता है कि इस मामले को मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए? देखिए, दुआ ताल्लुकात मफादात पे मबनी होते हैं। जब तक हमारे मफादात अमेरिका के ताल्लुकात से सर्व होते रहेंगे, वो ताल्लुकात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको पता चले कि जी अमेरिका तो इनफैक्ट इजराइल के थ्रू आप ही का तिया पांचा करने की तरफ चला हुआ है, तो फिर आपके ताल्लुकात कहाँ रह जाते हैं? सही। फिर आप खित्ते में चाइना को भी नाराज करें, रूस को भी नाराज करें, और अमेरिका के इतने करीब चले जाएं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ईरान के बारे में तो इसराइल का और अमेरिका का ख्याल था कि ये शायद एटमी कुव्वत हासिल करना चाहता है, ठीक है, मगर हम तो कंफर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा ये जुमला गर्दिश करता है कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो क्या इस मामले के बाद ईरान का तो अब उन्होंने समझ लें कि वो कर दिया, अब तो ये भी पता चल गया कि वो एटमी कुव्वत हासिल नहीं कर रहा था, ना करना चाहता था, मगर पाकिस्तान तो है। तो इस जुमले में आपको कितना दम लगता है कि ईरान बहाना? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो निहायत नाजुक है, और पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, पाकिस्तान अपनी जो भी पोजीशन पब्लिक में देता रहे, पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन एलाई है, और वो अमेरिका के साथ खड़ा है। और आपको जिस तरह पता है कि मैं इस बात का हामी हूँ कि माशी तौर पर हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हम 25 साल IMF के साथ में रहे। तो अमेरिकन्स, आप मुझे ये कह रहे हैं कि अमेरिकन्स मुझे खुलेआम धोखा देंगे, ये कह रहे हो ना तुम? सर, माजी में मिसाल सामने है, माजी में कई बार ऐसा हुआ है। बताएं कब दी? अमेरिका ने कब साथ दिया हमारा? सर कब दी? सर 65 की जंग में देख लें, अमेरिका ने कब साथ दिया हमारा? सर नहीं यार, देखिए ये बात क्या हुआ? तो मैं कह रहा हूँ, ज़ियाउल हक के मामले में क्या हुआ? मतलब अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर तो नहीं है ना, हम रिलाय करते हैं मगर वो तो नहीं है ना सर। अमेरिकन की पॉलिसी को आप समझे नहीं हैं। अमेरिकन्स, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कभी डिसोन करेंगे। सर, अमेरिका के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अमेरिका के लिए हमारी एटमी ताकत काबिल कबूल होगी, इसराइल के लिए तो हमारी एटमी ताकत काबिल कबूल कभी नहीं रही, ना कभी नहीं होगी। मेरा इसराइल के, ईरान और इसराइल के बारे में भी ख्याल है, और आपके और इसराइल के बारे में सवाल है। मेरा इसराइल से झगड़ा क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, तुम लोगों को ये जज्बाती जो इसराइल के बारे में है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने कहता हूँ जब लोग मुझे माइंड करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का इसराइल से क्या झगड़ा है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों इसराइल ये चाहेगा कि पाकिस्तान के पास, क्या पाकिस्तान ने कभी कहा कि मैं इसराइल पे कब्जा करूंगा? ईरान तो कहता है ना ये मस्जिद अक्सा में कब्जा करूंगा, ईरान का तो क्लेम है ना, ईरान तो कहता है ना कि हमें कब्जा करना है मस्जिद अक्सा पे, उनकी क्लेम है, गलत या सही छोड़ दे, हमने कभी कहा? सर हमारी ये क्लेम है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए वैलिड नहीं है,
تو یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے نا کہ ہم تو ایز اے نیشن اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. غلط یا صحیح وہ ایک الگ بات ہے, اس سے بڑا کلیم کیا ہوگا؟ نہیں, ہم یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ایک غلط بات کرتے ہو کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مسٹر اے کے ساتھ, مگر مسٹر اے کا ناجائز بچہ ہے, تم کہہ رہے ہو یار مسٹر اے ہم آپ کو مانتے ہیں مگر وہ ناجائز بچہ ہے, اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں. اس کا بچہ ہے وہ. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آپ کا جو کنٹرڈکشن ہے. آپ کی بڑی قریبی دوستی ہے مسٹر اے کے ساتھ اور ان کی ایک ناجائز اولاد ہے. تم کہہ رہے ہو مسٹر اے میں آپ کو تو بالکل پیار کرتا ہوں مگر میں آپ کا جو بچہ جو لیجیٹمیٹ ہے اس کو میں نہیں مانتا. یہی کہہ رہے ہو نا تم, یہی کہہ رہے ہو نا. اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہہ لیں کیا؟ اچھا حرکتیں, اچھا اب آ جائے حرکتوں پر. اچھا کیا یہ حرکت کل جو اسرائیل نے کی ہے اسرائیل نے کی ہے؟ یہ حرکت جو ہوئی ہے کس نے کی ہے؟ جہاز کہاں سے اڑے تھے؟ جو جہاز جنہوں نے امریکی بیری اڈے سے تو یہ آپ کے خیال میں بچے نے کی تھی؟ امریکی بیڑے نے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اس واقعے کے بعد پاکستان کو براہ راست امریکہ یا اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ امریکہ یا ہمارے ایٹمی پروگرام کو بھی؟ ہمارے ایٹمی پروگرام کو میرے حساب سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ہمارا ایٹمی پروگرام امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ایٹمی پروگرام اسرائیل کے لیے نہیں بنایا, انڈیا کے لیے بنایا. وہ انڈیا کا ڈیٹرنٹ ہے. دیکھیے ہم بڑے واضح الفاظ میں امریکہ کو بتا چکے ہیں کہ سر یہ ہم نے وہاں مارنے کے لیے بنایا, ادھر مارنے کے لیے بنایا ہے. دیکھیے ہم ریئلٹی کو بھی ایکسیپٹ کریں نا. یہ جو آپ نے بم بنایا ہے یہ کہاں مارنے کے لیے بنایا ہے؟ انڈیا کے لیے, اپنے دفاع کے لیے بنایا. تو پھر آپ اسرائیل کو کیوں درمیان میں لے آتے ہو؟ اگر کبھی خدا نہ خواستہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطرہ ہوا تو وہ اس وقت ہوگا جب وہ امریکہ انڈیا کو کہے گا کہ پاکستان کو زیرو کرو.